حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، آخر اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنا معاملہ بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس شخص نے اپنی عبرتناک داستان کچھ اس طرح سے سنائی کہ میں کفن چور تھا۔ میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے۔ میں جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا تو فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا۔ جب اسے دفنا دیا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کر دی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت سے کفن کھینچنے لگا۔ یکایک اس عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا، جس کی شدت میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا ابو عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا کہ اس سے پوچھیں کہ جو مسلمان قبلہ رخ دفنائے گئے تھے کیا سب کے چہرے قبلہ کی طرف تھے یا قبلہ سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے یہی سوال پوچھا تو اس نے کہا میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے ان میں سے اکثر کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات لکھ کر حضرت ابو عزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواب میں یہ تحریر بھجوائی کہ اسحاق رحمۃ اللہ جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایک تاریخی واقعہ جو کہ ہمیں ہماری تاریخ سے آگاہ کرتا ہے۔ مزید اس طرح کے واقعات جاننے کے لیے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے، اور اگر آپ کوئی ریسیپی چاہتے ہیں جو میں آپ لوگوں کے لیے ٹرائی کروں تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک مزیدار سی گرین فروٹ چاٹ کی ریسیپی لائی تھی، تو میں نے سوچا کہ اب اس میں یہ تو ہر گھر میں بنتی ہے تو یہ تو نہیں بتاؤں گی کہ اس کے اندر ایک سیب ایک کیلا اور یہ سب کچھ ڈلے گا، تو میں نے سوچا چلیں اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا سا واقعہ لے کر آتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم لوگوں کی یہ ریسیپی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں ایک نئے یوٹیوبر ہوں اور آپ کی سپورٹ کی منتظر ہوں۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میں اسی طرح آپ لوگوں کے لیے اچھی سی آسان ریسیپیز لاتی رہوں گی اور اچھے اچھے واقعات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ کچھ اچھی باتیں، کچھ مورل سٹوریز بھی آپ لوگوں کے ساتھ وقت کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت سارے ٹوٹکے اور احادیث بھی شیئر کرنے والی ہوں، اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کیا جاننا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کی رائے کو اہمیت دوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔